اس بات کی تصدیق کے ساتھ ہی کہ سنیچر کے روز نیو یارک کے قلب ٹائم سکوائر میں دہشت گردی کی جو کوشش ہوئی تھی اس کے پیچھے دراصل اس پاکستانی کا ہاتھ تھا جو 10 سال سے امریکہ میں رہ رہا تھا اپنے خاندان کے ساتھ. وہاں اس نے تعلیم بھی حاصل کری اور ملازمت بھی حاصل کی اور پھر امریکی شہریت بھی حاصل کری. فیصل شہزاد وہ شخص ہے جس نے تنہا یہ کوشش کی کہ امریکہ کے قلب نیو یارک کے شہر میں دہشت گردی کی یہ کوشش کی جائے اور وہاں پر ایک کار بم اس نے نصب کیا تھا. اس تصدیق کے ساتھ ہی کہ یہ دراصل فیصل شہزاد کی تنہا کوشش تھی اور اس واقعے سے پہلے 7 ماہ تک فیصل شہزاد پاکستان میں رہا. یہاں اس نے جنوبی وزیرستان اور کراچی میں عسکریت پسند گروہوں سے اور شخصیات سے رابطے قائم کیے جنہوں نے اس کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا اور یہ شخص ان کے منصوبے کے تحت دوبارہ امریکہ گیا اور وہاں پر اس نے دہشت گردی کی کوشش کی. کوشش تو ناکام ہوئی لیکن امریکہ میں موجود دسیوں ہزاروں پاکستان جنہوں نے امریکہ میں اپنے کیریئرز بنائے ہیں جنہوں نے امریکہ میں شہریت حاصل کی ہے تعلیم حاصل کی ہے ترقی کی ہے یا اپنی زندگیوں کو سنوارا ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں. امریکہ میں پہلے سے جو ماحول ہے پاکستان کا جو امیج ہے وہ اس واقعے سے مزید گہرا ہوا ہے اور پاکستانیوں کے لیے ندامت بھی پیدا ہوئی ہے اور پریشانی کے اسباب بھی. حکومت امریکہ کی اس وقت براہ راست کوشش یہ ہے کہ اس معاملے کو پاکستان کے ساتھ منسلک نہ کیا جائے اور اسے ایک پاکستانی کی تنہا کوشش کی جائے کہا جائے. لیکن امریکی میڈیا بار بار اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ پاکستان میں اب بھی دہشت گردوں کی جڑیں موجود ہیں اور پناہ گاہیں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ شخص پاکستان گیا وہاں سے اس نے ٹریننگ حاصل کی اور واپس آ کے امریکہ میں دہشت گردی کی کوشش کی. پاکستانیوں کے لیے امتحانی کیفیات ہیں لیکن امریکی حکام کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو جو امریکہ میں مقیم ہیں اس صورتحال سے بچایا جائے. اس سلسلے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں نیو یارک کے میئر مائیکل بلومبرگ جو کہ امریکی حکام سے اور خاص طور پہ نیو یارک کے شہریوں سے کہہ رہے ہیں کہ کسی پاکستانی پر کسی مسلمان پر اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ہر پاکستانی کو ہر مسلمان کو رہنے کا حق حاصل ہے اور اس سلسلے میں ان کی براہ راست اپیل رہی ہے امریکنوں سے بھی اور خاص طور پہ نیو یارک کے شہریوں سے. I want to make clear that we will not tolerate any bias or backlash against Pakistani or Muslim New Yorkers. All of us live in this city, and among any group there's always a few bad apples, but the people that live in this city are proud of the fact that this is the city that gives everybody from every place in the world an opportunity, no matter what religion they practice. امریکہ کی حکومت نیو یارک کے میئر براہ راست کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانی اور مسلمان اس واقعے کے بعد کسی رد عمل کا شکار نہ ہوں. لیکن پاکستانی کمیونٹی جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا لاکھوں کی تعداد میں جو امریکہ میں رہتی ہیں ان کے خاندان ان کی فیملیز اور وہ لوگ جنہوں نے امریکہ کو اپنا گھر بنایا امریکہ کی شہریت اختیار کری اپنا مذہب بھی انہوں نے اپنے دل سے لگا کے رکھا امریکہ کی شہریت بھی اختیار کری ان کے لیے پریشانی کے ماحول بھی ہے اور بعض پاکستانیوں کے نزدیک بلکہ کثیر تعداد میں پاکستانیوں کے نزدیک اس واقعے کے بعد ندامت بھی بڑھ رہی ہے. پاکستانی کمیونٹی اس وقت کس صورتحال سے دوچار ہے اس کے لیے بات چیت کے لیے ہم جائیں گے واشنگٹن جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان ملک جو امریکہ میں پاکستانیوں کی سب سے امپورٹنٹ نمائندہ تنظیم پاکستانی امریکن پبلک افیئرز کمیٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. بہت شکریہ عرفان ملک صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرمائیے گا کہ اس واقعے کے بعد ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی میں کثیر تعداد اس واقعے کی وجہ سے ندامت کا بھی شکار ہے اور پریشانی کا بھی. ندامت ہے پریشانی ہے؟ کامران صاحب بالکل آپ کی بات بجا ہے. ندامت بھی ہے اور پریشانی بھی ہے. ندامت اس وجہ سے کہ پہلے ہم اور لوگوں پہ کہتے تھے اب یہ ایک اپنا ہی بچہ ہمارے پاکستانی اور اس نے جو سٹیزن شپ بھی لی آپ نے جیسے کہا 10 سال کے چھوٹے سے وقت میں اس نے اپنی تعلیم بھی پوری کی اور اس ملک سے سٹیزن شپ بھی لی. اسی نے جا کے ایک ایسا کام کیا ہے جس سے ساری کمیونٹی جو ہے وہ ندامت میں پڑی ہوئی ہے. اور جہاں تک ہمیں جو فکر ہے وہ یہ کہ اس کی ایک شخص کی اس ایکٹ سے جو پاکستانی امریکن بچے جو یہاں پہ نوکری کی تلاش میں ایجوکیشن کی تلاش میں آتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہو جائے گی. ان کو ویزا ملنا مشکل ہو جائے گا ان کو ٹریول کرنا مشکل ہو جائے گا ان کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن جو ہے وہ مشکل ہوگی. جب وہ کسی نوکری کے لیے جائیں گے تو لوگ ان کو شک کی نظر سے دیکھیں گے. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس واقعے کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنی اویئرنیس ہے کمیونٹی کے اندر. آپ لوگوں نے
اپنی زندگیاں امریکہ کے اندر گزاری ہیں، آپ کو مذہبی آزادی ہے، آپ مسجدوں میں جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، شاید یہ بہت ہی آپ کو آزادی ہے مذہب کو فالو کرنے کی، کیریئر کو فالو کرنے کی، خاندانوں کو مضبوط رکھنے کی. وہاں پر کتنی اویئرنیس ہے کہ ایسے لوگ جو پوری کمیونٹی کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں، پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں اور اس سے زیادہ پورے پاکستان کے نام کو خراب کر سکتے ہیں، وہ جب ایکٹیو ہوتے ہیں یا ایسی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں تو اس کی کمیونٹی خود کیسے رسپانس کرتی ہے؟ کیوں وہ حکام کو نہیں بتاتی؟ کیوں ان کو ڈسکریج نہیں کرتی یا کرتی ہے؟ کیا ماحول ہے اس حوالے سے؟ 2001 سے پہلے تو بالکل ہی سب آزادی لوگوں کو تھی، کسی نے کوئی سوچا بھی نہیں تھا. اس کے بعد ذرا تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ چونکے اور جاگے اور انہوں نے سوچا کہ جی اپنی کمیونٹی میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، سارا جو ہم بلیم دوسروں پہ ڈالتے ہیں اس کی جگہ اپنے لوگوں میں بھی دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کچھ ایک دو لوگ ہمارے میں بھی ہوں جن کی سوچ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو. اس سلسلے میں لوگوں نے سیمینار کرنے، آرگنائزیشنز جو تھی مساجد میں سیمینار کرنے شروع کیے اور اب جو ہے آئی تھنک اس واقعے کے بعد جو لوگوں سے میری اور آرگنائزیشن سے جو ہیں ان سے بات ہو رہی ہے اس میں کافی ایک سوچ آ گئی ہے کہ جی ہم اوروں کو نہیں کہہ سکتے، ہمیں خود کرنا چاہیے. یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ لوگوں کی کتنی کوشش ہے امریکی حکام کو، عوام کو، لوگوں کو اس بات پہ مزید بتائیں، جیسے کہ امریکی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ یہ ایک شخص کی کارروائی ہے، کمیونٹی ایٹ لارج، پاکستانی مسلمان اس واقعے سے لا تعلق ہے اور وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. وہ پوری کوشش ہے جی. کل اب کا یہ سنڈے کی رات کو یہ شہزاد کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے. منڈے کی مارننگ تقریباً جتنی بھی میجر پاکستانی آرگنائزیشنز تھیں اور مسلمان آرگنائزیشنز تھیں سب نے پریس ریلیز نکال کے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے. اور پھر اس پریس ریلیز کے بعد جو لوگوں کے فون اور ای میلز آ رہے ہیں اس پاکستانی کمیونٹی کے، ان سب لوگوں نے جو پریس ریلیز نکالی گئی ہیں اس کو مطلب پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ جی دس از دا رائٹ اسٹیپ. بہت شکریہ جناب عرفان ملک، ایگزیکٹو ڈائریکٹر امریکہ میں پاکستانیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان امریکن پبلک افیئرز کمیٹی. پاکستانی پریشان ہیں، نادم ہیں امریکہ میں اس واقعے کے بعد. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اقوام متحدہ کی رپورٹ جس میں خامیاں ہی خامیاں ہیں، قانونی بے ضابطگیاں ہیں. اس کا آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد.